السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ میم۔ یہ آپ بک کا پیج نمبر 72 اوپن کر لیجئے، لیکچر نمبر 25 آج ہم پڑھیں گے، اور یہ بہت اہم ہے، جمعے کے دن غسل کرنے کا بیان۔ اور اس میں یہ جو حدیث ہے اس کی تخریج کافی کتابوں میں ہوئی بھی ہے، جیسے بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور احمد۔ تو وہ حدیث جو کئی کتب میں پائی جائے، خاص طور پہ بخاری اور مسلم میں، تو اس کی جو اوتھینٹسٹی ہوتی ہے اس میں پھر کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جاتا۔ وان ابی سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم اخرجہ السبعہ۔ اسے سبعہ نے روایت کیا ہے، وہ سب جن کا میں نے ابھی نام لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے روز غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے۔ تو اس کی تخریج میں جتنی کتابوں کے نام ہیں، میں انشاءاللہ یہ تخریج آپ کو آخر میں دکھاؤں گی بھی، جامع خادم الحرمین پہ۔ تو جمعے کے دن غسل کرنے کے بارے میں جو ہے تین آراء ہیں یا تین مسلک ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے اور واجب ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر فرض اور مسنون عمل ہے، اور بعض اس کو مسنون اور موقدہ شمار کرتے ہیں۔ موقدہ اور غیر موقدہ میں یہ فرق ہوتا ہے۔ موقدہ اور غیر موقدہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کو ڈیفائن کریں، موقدہ اور غیر موقدہ سنت۔ میم موقدہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً فرض کے قریب تک ریگولیرٹی میں ادا کیا ہو، اور ہاں غیر جی موقدہ وہ جس میں کبھی کبھار وہ نہیں کرتے تھے اور کبھی کبھار کر لیتے تھے، لیکن کثرت سے ہوں کرتے تھے۔ جی، موقدہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی ہیں، بہت ہی کم ایسے ہوا ہے کہ چھوڑی ہیں۔ اور غیر موقدہ وہ ہیں جو زیادہ مطلب اس کو مس کر دیا اور لیکن پڑھا بھی ہے اس کو، جیسے فجر کی 4 سنتیں ہیں وہ غیر موقدہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ظہر کی سنتیں ہیں، مغرب کی ہیں، عشاء کی ہیں، یہ ساری سنتیں موقدہ ہیں۔ پھر اس کے بعد جو حدیث ہے وہ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضا یوم الجمعۃ فبہا ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، رواہ الخمسہ وحسنہ الترمذی۔ سیدنا سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے روز جس نے وضو کیا اس نے اچھا اور بہتر کیا، اور جس نے غسل کیا تو بہرحال افضل ہے اور بہترین ہے۔ اب یہ ایک دوسری حدیث ہے، یہ اوپر والی حدیث کے مقابلے میں تھوڑی، اس میں کیا ہے، رخصت کا پہلو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس نے جمعے کے روز وضو کیا اس نے اچھا اور بہتر کیا، اور جس نے غسل کیا تو افضل ہے یہ۔ لیکن یہ روایت مسند احمد، ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں موجود ہے، اور امام ترمذی نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ بتائیں، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اس حدیث سے استدلال کریں گی یا اوپر والی حدیث سے؟ میم نیچے والی حدیث سے۔ اگر کوئی حدیث جو ہے بخاری اور مسلم میں آ جائے نا تو اس کا جو درجہ ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، یعنی ایک حدیث بخاری اور مسلم میں آ رہی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک ابو داود میں آ رہی ہے، اور دونوں کے الفاظ میں تھوڑا فرق ہے، تو پھر ترجیح جو ہے بخاری اور مسلم والی حدیث کو دی جائے گی، کیونکہ بخاری اور مسلم کی تمام احادیث صحیح درجے کی ہیں۔ تو یہاں پہ جو سمرہ بن جندب ہیں
انہوں نے کیا فرمایا کہ جس نے وضو کیا جمعہ کے دن تو وہ اس کے لیے اچھا اور بہتر ہے، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل اور بہترین ہے۔ اب ہمیں صحیح بخاری کی ایک اور حدیث مل رہی ہے جس میں غسل کرنے کے بارے میں ایک اور ترجیح ہمیں مل جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ 7 دن کے بعد ایک دفعہ غسل ضرور کرے جس میں وہ سر کو دھوئے۔ متفقن علیہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، خلیفہ وقت تھے اپنے زمانے میں، جب وہ جمعے کے دن مسجد میں خطبہ دے رہے تھے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تجارت میں مشغول ہونے کے سبب مسجد میں تاخیر سے پہنچے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ٹوکا اور پوچھا کہ آپ کیوں لیٹ آئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میری مشغولیت تھی، میں بازار سے سیدھا یہاں آیا ہوں اور غسل بھی نہیں کر سکا، وضو کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا آپ نے غسل بھی نہیں کیا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن غسل کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور اسی پر اکتفا کیا، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ تاکید فرما رہے تھے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جمعے کے دن جو غسل کرنا ہے نا وہ مسنون ہے۔ ویسے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کرنا چاہیے، جو ہمارا عام معمول ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے، لیکن اگر کوئی اپنی مشغولیت کے سبب نہیں بھی کرتا، ترک کر دیتا ہے، تو اس میں ایسی کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، کیونکہ جمعے کے دن غسل کرنا مسنون ہے۔ اب تھوڑا واجب اور مسنون کا فرق بھی سمجھ لیجئے۔ اس کے لیے جو واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، جو سب سے پہلی بخاری اور مسلم کی حدیث تھی اس میں اس کے لیے واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ واجب ہے ہر محتلم پہ، ہر بالغ پہ واجب ہے۔ تو یہ واجب تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ اس لیول کا یا اس درجے کا فرض نہیں ہے جس طرح نماز اور روزہ فرض ہوتا ہے، یہ وہ والا واجب نہیں ہے۔ تو کون سے ہیں صحابہ کرام یا تابعین میں سے جو اس کو واجب قرار دیتے تھے؟ امام ابن حزم اندلوسی، حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن سلیم، عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم، اور تابعین میں سے عطا، کعب اور مسیب۔ پھر امام ابن حجر اسقلانی جن کی یہ کتاب ہے بلوغ المرام، جہاں سے آپ کی یہ مذکرے کی حدیث لی گئی ہیں، وہ بھی اس کو واجب قرار دیتے تھے۔ ابن حزم اندلوسی اور ناصر الدین البانی۔ ناصر الدین البانی کون تھے بتائیے؟ وہ بھی اس کو فرض قرار دیتے ہیں، یعنی واجب۔ ناصر الدین البانی کون ہے؟ میم آپ بتا دیں، یاد نہیں آ رہا۔ جنہوں نے کتب ستہ کی کتابوں پہ کیا لگایا ہے؟ حکم لگایا ہے۔ ہم جتنے بھی یہ حکم جنہوں نے لکھے ہوئے حکم لگائے، حکم لگائے۔ جی جی، انہوں نے حکم لگایا۔ ہم اسلام 360 ایپ پہ دیکھتے ہیں ہر حدیث کے ساتھ حکم لگا ہوتا ہے، صحیح ضعیف کا۔ پھر جو مکتبہ شاملہ اردو میں ہم جس آخر میں احادیث کی پریکٹس کرتے ہیں، ساتھ لکھا ہوتا ہے صحیح۔ تو یہ ساری کوشش ناصر الدین البانی کی ہے۔ پھر مسنون کون اس کو کہتے ہیں؟ ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، امام ابن تیمیہ بھی اس کو سنت موقدہ کہتے تھے۔ پھر ابن القیم جوزی بھی اسے مسنون قرار دیتے تھے۔ وہ کون کون سے مواقع ہیں جن میں غسل کرنا سنت ہے؟ ایک تو یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے۔ ایک منٹ آپ ویٹ کیجیے گا، میں چارجنگ آن کر لوں۔ جی السلام علیکم۔ وہ کون کون سے مواقع ہیں جن میں
غسل کرنا مسنون ہے۔ سب سے پہلا تو یہی جمعے کے دن، لیکن نماز سے پہلے۔ اگر کوئی ظہر کی نماز کے بعد غسل کرتا ہے تو وہ جمعے کا غسل کاؤنٹ نہیں ہوگا، عام غسل کاؤنٹ ہوگا۔ جو جمعے کے غسل کی فضیلت ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگی۔ تو جو آدمی جمعے کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کر کے آئے۔ پھر عیدین کے موقع پہ غسل کرنا سنت ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ پھر تیسرا، جو شخص میت کو غسل دے اسے بھی خود بھی غسل کر لینا چاہیے، یا جو میت کو کندھا دے وہ وضو کرے۔ پھر چوتھا، میقات، وہ مقام جہاں سے حج یا عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، تو وہاں سے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ پھر پانچواں، مکہ میں داخل ہوتے وقت بھی غسل کرنا اچھا ہے۔ پھر اسی طرح ابو طالب کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ اپنے والد کو دفن کرو اور اس کے بعد غسل کر لینا۔ لیکن مشرک رشتہ دار کے لیے نماز جنازہ تو نہیں پڑھی جا سکتی، نہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، البتہ تدفین کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ایک رات ایک سے زیادہ مرتبہ جمع کرے، یعنی میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے، تو غسل کرنا ہر دفعہ بہتر ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ جیسے کہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے 219 نمبر پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے کہ انٹر کورس کے بعد غسل کر لیا جائے فوراً، لیکن ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کوئی صبح اٹھ کے کرنا چاہے فجر کی نماز کے وقت تو وہ تب بھی کر سکتا ہے، جمعے کے دن یا جمعرات کو جمع اور غسل۔ اگر کوئی شخص جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے یا جمعرات کی رات کو بیوی سے جمع کرتا ہے تو اس کو ایک غسل کرنا پڑے گا یا دو۔ عبداللہ بن ابی قتادہ جو ہے اس بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ 2 مرتبہ جو ہے غسل کیا جائے، یعنی اگلے دن صبح کو بھی۔ جو جمعے کا غسل ہے نا وہ صبح کے وقت ہوتا ہے نماز سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو جمعے کے دن کا غسل ہے وہ نماز سے پہلے کیا کرتے تھے۔ تو اس میں راجح قول پھر کیا ہے جمعے کے دن غسل کرنے کے حوالے سے کہ بلا عذر اس غسل سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن ہر مسلمان کے لیے غسل مستحب ہے، اور جس کے جسم پر میل کچیل ہو اس کے لیے واجب ہے، اس کو تو پھر ضروری کرنا چاہیے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ہم غسل کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے 599 نمبر پہ، آپ یہ جتنی بھی حدیث کے ریفرنس دیے گئے ہوتے ہیں آپ اس کو مکتبہ شاملہ اردو میں کھول کے چیک کیا کریں، اس سے آپ کی پریکٹس ہوگی، اور جو آپ کو نہ ملے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ لیں میسج پہ۔ تو غسل میں جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے، بہت زیادہ اس کی حدیث میں تاکید آئی ہے کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ خاص طور پہ جو واجب غسل ہے نا، ایک واجب ہوتا ہے اور ایک غیر واجب ہوتا ہے، واجب میں اس چیز کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی حصہ خشک رہ گیا تو پھر اس کا مطلب ہے غسل ہی نہیں ہوگا۔ اب کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے بارے میں بھی دو آراء ہیں، کچھ اس کو واجب کہتے ہیں اور کچھ غیر واجب کہتے ہیں۔ واجب کہتے ہیں امام جو حنفیہ ہیں اور حنابلہ، اور غیر واجب مالکیہ اور شافعیہ۔ لیکن غسل کے لیے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے۔ غسل سے پہلے وضو کیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اب فرض اور استحباب کا غسل کون کون سا ہے؟ فرض میں جیسے غسل جنابت ہے یا حیض کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے وہ فرض درجے کا ہے، اور استحباب میں وہی ہیں جن کا پیچھے ہم نے ذکر پڑھا، جمعے کی نماز کے علاوہ جو غسل تھے جیسے عیدین کے موقع پہ، اور باقی وہ استحباب کے درجے میں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے نیت کی جائے گی۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ غسل کرنے سے پہلے جو نیت کی جائے گی اس میں الفاظ استعمال کیے جائیں گے بول کے یا بغیر الفاظ کے؟ کوئی بھی الفاظ ہوتے ہیں نیت کے اردو میں نہیں نماز میم، نہیں کے بس لیے؟ میم، یہ کوئی بھی لفظ نہیں، الفاظ نہیں ہوں گے۔ کیونکہ ہم جو نیت کرتے ہیں نا ہم اردو میں کر رہے ہوتے ہیں نیت، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ نماز سے بھی پہلے جو اردو میں لمبی سی نیت کی جاتی تھی وہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ نیت کا تعلق کوئی بھی عبادت ہے اس میں نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کے ارادے کے ساتھ ہے، کہ بس دل میں نیت کر لی جائے کہ میں نماز پڑھنے لگی ہوں، فرض پڑھ رہی ہوں، نفل پڑھ رہی ہوں، سنت پڑھ رہی ہوں، دل میں نیت ہو کہ میں غسل کر رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہاتھ کو کلائی تک دھوتے، پھر شرمگاہ کو دھوتے، پھر اس کے بعد وضو کرتے تھے، اور غسل جنابت میں زیادہ محتاط ہوتے اور ناک پانی اچھی طرح سے چڑھاتے۔
پھر سر پر چلو سے پانی ڈالتے 3 مرتبہ، دائیں حصے کو پہلے پھر بائیں حصے کو، یعنی 3 بار پہلے دائیں حصے پہ پانی ڈال لیا جائے، پھر 3 بار بائیں حصے پہ، اور پھر 3 بار سر پہ۔ آخر میں پاؤں دھوئے جائیں گے۔ آخر میں پاؤں اس کے لیے ہیں جس نے شروع میں جو ہے مکمل وضو نہ کیا ہو، یعنی شروع میں اس نے صرف منہ میں اور ناک میں پانی ڈالا ہو، تو اس کو یہ ہوگا کہ وہ آخر میں اپنے دونوں پاؤں بھی دھوئے۔ لیکن جس نے شروع میں ہی پورا مکمل وضو کر لیا تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آخر میں دوبارہ سے پاؤں دھوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وضو کرتے اور پھر غسل کرتے، اور آپ کے وضو کا طریقہ یہ تمام کتابوں میں دیا گیا ہے، ابو داؤد میں، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد میں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا اگر غسل کے بعد نماز پڑھنی ہے تو کیا دوبارہ سے وضو کریں؟ جی آپ بتائیں، اگر نماز پڑھنی ہے اور ہم نے صرف غسل کر لیا ہے تو کیا دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کپڑوں کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں ہے، دوبارہ سے کرنا چاہیے۔ آپ کیا لگتا ہے، آپ کی نہیں کیا میم، اس پر؟ نہیں، جی اگر ہم نے غسل کرتے ہوئے وضو کر لیا تو ہمارا وہی وضو ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ جی علیہ وسلم نے بھی، میں نے حدیث پڑھی ہے کہ انہوں نے اسی وضو سے ہاں نماز جی پڑھی جو غسل نے کیا۔ اگر تو غسل کرنے کے بعد، جیسے غسل کرنے کے بعد دوبارہ بھی نہایا جاتا ہے، تو اگر اس میں شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا پھر تو وضو ہے، لیکن اگر لگایا ہے تو پھر دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا نماز کے لیے۔ امام نووی کا یہ قول ہے کہ غسل جو ہے نا وہ وضو کی نیابت نہیں کر سکتا۔ نیابت کہتے ہیں کہ ایک چیز کے کرنے سے دوسری کا بھی ہو جانا، کہ اگر کسی نے وضو نہیں کیا، صرف غسل کیا ہے، تو غسل وضو کی نیابت نہیں ہے، وضو کرنا پڑے گا۔ اندلوسی کہتے ہیں کہ غسل کے ساتھ وضو واجب نہیں ہے۔ تو بس ہم نے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پڑھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد دوبارہ سے وضو نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ ایک ہی بار شروع میں جو وضو کر لیتے تھے، تو اگر آپ نے بعد میں نماز پڑھنی ہوتی تھی تو وہ آپ اپنے اسی غسل پہ جو آپ نے کیا ہوتا نماز ادا کر لیتے تھے۔ اب یہاں پہ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں ریفرنس کے ساتھ ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دائیں جانب کو پیش نظر رکھتے اور سیدھے ہاتھ سے ہر کام کرتے۔ یہ اوپر ہم نے پڑھا نا کہ آپ پہلے اپنی دائیں جانب دھوتے پھر بائیں جانب، تو جتنے بھی کام ہیں آپ ان کو پہلے دائیں سے شروع کرتے ہیں پھر بائیں، جیسے ناخن کاٹتے ہوئے پہلے سیدھا ہاتھ پھر الٹا، جوتا پہنتے ہوئے پہلے سیدھا پھر الٹا، اسی طرح باقی بھی کام ہے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے یا مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے پہلے سیدھا اور پھر باہر نکلتے ہوئے الٹا۔ پھر یہ تولیہ یا رومال کا استعمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات تولیہ استعمال کر لیتے تھے، بعض اوقات نہیں کرتے تھے، تو اس لیے دونوں طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ اگر جسم بہت زیادہ گیلا ہوتا ہے تو بعد میں کیا احتمال ہوتا ہے کہ کپڑے بھی گیلے ہو جائیں گے، تو اس لیے اگر تولیے سے جسم کو خشک بھی کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض اہل علم کی یہ رائے ہے کہ خشک نہ کرنا افضل ہے، کیونکہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ ہمیں ملتا ہے کہ کئی بار آپ نے غسل کرنے کے بعد اپنے جسم کو خشک نہیں کیا۔ تو اس میں ہم اپنے حساب سے دیکھ لیں، جیسے گرمیوں میں تو ضرورت نہیں پڑتی، لیکن بہت ٹھنڈ کے سبب سے اس چیز کی ایک ضرورت بہرحال ہوتی ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی، وہ کیا فرماتی ہیں، ان امرأۃ اشد شعر رأسی افانقذہ لغسل الجنابہ فقال لا انما یکفیک ان تحثی علی رأسک 3 حصیات، رواہ مسلم۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنے سر کے بال یعنی مینڈھوں کی شکل میں باندھ لیتی ہوں، یعنی بہت کس کے، کیا غسل جنابت کے موقع پہ ان کو کھولوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے سر پر 3 چلو پانی بہا دیا جائے، یہ غسل جنابت کی صورت میں ہے، ورنہ غسل حیض تو مہینے میں بس ایک ہی بار کرنا پڑتا ہے، اس میں پھر پورے بالوں کو کھولنا پڑے گا۔ اب یہ 2 روایات اور مل رہی ہیں، وہ بھی اسی پہ ہیں، صحیح مسلم کی 330 اور صحیح مسلم کی 331۔
چوٹی کا کھولنا ضروری نہیں ہے غسل جنابت میں، البتہ سر کی جلد تک پانی پہنچانا کافی ہے۔ اسی طرح مسنون غسل میں بھی وہ عورتیں جو اس طرح سے اپنی چٹیاں بناتی ہیں، اگر وہ چٹیا کو نہیں بھی کھولتی ہیں تو ان کا غسل ہو جائے گا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ لوگ وضو میں غلوف کریں گے، بہت زیادہ پانی بہائیں گے۔ اور پانی کی مقدار اس میں کتنی ہے؟ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا یعنی 4 مد سے لے کے 5 مد تک پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے، اور صرف 1 مد سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ اب مد جو ہے وہ آدھے سے کچھ زیادہ لیٹر کو کہتے ہیں۔ 3 گلاس پانی سے آپ وضو کر لیتے تھے اور 3 لیٹر پانی سے آپ غسل کر لیتے تھے۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب تک چوٹی کے بال نہ کھولے جائیں غسل نہیں ہوتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا عبداللہ بن عمر چاہتے ہیں کہ عورتیں اپنا سر منڈوا لیں، جبکہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، اور میں صرف اپنے سر پر جڑوں میں پانی پہنچا دیا کرتی تھی، چوٹی نہیں کھولتی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ سارا کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ میں پھر آپ کو جو پہلی حدیث تھی نا اس کی تخریج دکھاتی ہوں۔ جی میم کلیئر ہے، یہ آپ بھی ٹاپک میں پہلے فقہ میں بھی پڑھا چلیں الحمدللہ۔ یہ جو حدیث ہے آپ بھی اپنے پاس کھولنا چاہیں تو کھول لیں، یہ بخاری کی 858 نمبر پہ حدیث ہے۔ آپ مکتبہ شاملہ اردو پہ کھول لیں، میں آپ کو یہ لیپ ٹاپ پہ کھول کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے ہاں جی اس کو جامع خادم الحرمین میں یہ کھولی ہے حدیث 858 نمبر پہ، تو اس میں اس کی تخریج نکالوں گی۔ یعنی اس ایپ کا یہ فائدہ ہے کہ اگر یہ ہمارے لیپ ٹاپ میں ہے نا، میں آپ کو کہوں گی کہ اگر آپ لیپ ٹاپ استعمال کرتی ہیں تو آپ ضرور اس کو اپنے لیپ ٹاپ میں انسٹال کریں۔ یہ حدیث اور کن کن انسٹال مصادر کرنا میں ہے پڑتا ہے یا بہت لنک؟ آسانی کے ساتھ۔ جی اس کو انسٹال کرنا پڑتا ہے یا لنک کرنا، لنک ہاں مل جی، جاتی ہے؟ آپ لنک مجھ سے لے لیں اور اس کو انسٹال کر لیں۔ میں آپ کو طریقہ بھی سینڈ کر دوں گی، یوٹیوب کی ایک ویڈیو ہے اس میں اس کا سارا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس کو کس طرح سے لیپ ٹاپ میں انسٹال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 858 ہے۔ اب نیچے دیکھیں، نیچے ساری کتابیں دی گئی ہیں جس میں یہی حدیث حضرت ابی سعید خدری سے روایت کی گئی، لیکن میں آپ کو یہ ساری نہیں دکھاؤں گی، میں صرف وہ دکھاؤں گی جو آپ کی کتاب میں بتائی گئی ہیں۔ جیسے کتاب میں بتایا گیا ہے کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث نمبر 846 نمبر پہ۔ آپ کو میرا کرسر نظر آ رہا ہے نا، میں نے 846 پہ رکھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ میں نے اس پہ کلک کیا تو دیکھیں صحیح مسلم کی بھی حدیث کتنی آسانی سے کھل گئی، ہمیں کہیں بھی جا کے تلاش نہیں کرنا پڑا، ڈھونڈنا نہیں پڑا۔ تو 846 نمبر حدیث ہم نے کھولی تو یہ دیکھیں وہی حدیث ہے، ان ابی سعید الخدری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میم یہ آپ نے یہ صحیح بخاری والی تو میں نے بھی کھول لی ہے، لیکن اس سے آپ نے یہ والی کیسے کھولی ہے صحیح مسلم والی؟ یہ میں نے اپنے اچھا لیپ ٹاپ پہ کھولی ہے، میں اسی ایپ کا کہہ رہی ہوں نا کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ بھی انسٹال کر لیں۔ جامع ٹھیک خادم ہے ٹھیک، الحرمین اس کا نام ہے، یہ سعودی عرب والوں نے نکالی ہے جی یہ جی اپلیکیشن۔ اس میں ایک ہی حدیث کو ہم ساری کتابوں میں بآسانی کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ صرف ایک اگر ہم صحیح بخاری والی کھول لیں تو نیچے وہ تخریج میں ساری دے دیتے ہیں کہ یہ اور کن کن کتابوں میں موجود ہے۔ تو آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی موجود ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ ابو داؤد میں اس کا کیا نمبر ہے۔ تو یہ نیچے ساری دی گئی ہیں، یہ دیکھیں ابو داؤد میں اس کا نمبر ہے 341۔ تو میں نے 341 پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں یہی حدیث آ گئی جو ابی سعید خدری سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ تو اس طرح حدیث کو اصل مصادر میں جا کے دیکھنے سے ایک شرح صدر بھی نصیب ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، اتنی ساری حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، تو ایک وہ جو کیفیت ہے نا وہ کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ ایک ہے ہم نے بس اردو ترجمہ اس کا کہیں لکھا ہوا دیکھا اور پڑھ لیا، اور ایک یہ حالت ہے۔ تو دونوں میں جو آپ کو شرح صدر اور جو کیفیت نصیب ہوتی ہے نا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر جو ترمذی میں ہے، ترمذی میں اس کا نمبر ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں ابن ماجہ۔ ابن ماجہ میں 1089، بے شک آپ اپنی بک پہ بھی نوٹ کر لیں، دیکھیں یہ بھی حضرت ابی سعید خدری سے روایت ہے۔
اور حدیث کے الفاظ بالکل وہی ہیں۔ پھر مسند احمد میں 11184 نمبر پہ یہی حدیث موجود ہے، اور ترمذی کا بھی یہیں پہ ہی دیا گیا ہوگا، مجھے فی الوقت جو ہے نظر نہیں آ رہا ترمذی کا نمبر۔ جی، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، پھر ہم اس کو اینڈ کر لیتے ہیں۔ بے شک آپ یہ نمبرز نوٹ کر لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، اور پھر آپ مکتبہ شاملہ اردو میں اس کو کھول کے دیکھیے گا۔ جیسے ابو داؤد میں حدیث نمبر 341 ہے، اور مسلم میں 846 نمبر پہ ہے۔ جنابت اور حیض چھوڑ کے غسل کب واجب ہوتا ہے؟ اگر کچھ ڈسچارج ہوتا ہے یا اور کوئی حالت میں؟ غسل واجب جو ہے نا وہ انہی 2 صورتوں میں ہے غسل واجب۔ ایک جو ہے یہی غسل جنابت، اور دوسرا جو ہے اس کا ہے، یہی 2 سچویشنز ہیں جو غسل واجب ہے۔ اگر کچھ اور ڈسچارج ہو جاتا ہے؟ احتلام کے بعد، ہاں جی، احتلام کے بعد ہم، اگر کوئی انزال دیکھتا ہے اپنے کپڑوں پہ تو اس کے لیے بھی غسل کرنا واجب ہے، یعنی منی کے خروج کے بعد جو ہے نا غسل واجب ہو جائے گا۔ جبکہ مزی جو ہے اس کے اگر ڈسچارج ہوتا ہے تو اس سے صرف وضو واجب ہوتا ہے، وضو ٹوٹتا ہے۔ لیکن خواتین کو جو لیکوریا وغیرہ کا مرض ہوتا ہے اس میں وضو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اسی طرح سے ڈسچارج ہے جس طرح سلائیوا ہوتا ہے، وہ اسی میں شمار ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ام، ودی، اگر کسی کو یورین ڈسچارج ہوتا ہے اس میں بھی کیا ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لیا جائے۔ مستحاضہ کے لیے بھی یہی حکم ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لیا جائے۔ یہ سب کنڈیشنز کدھر کہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ؟ جی یہ سب جو آپ نے ابھی بتایا جی، وہ کہاں کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ یہ پیچھے ہمارے گزرا تھا ایک لیکچر، اچھا، اس میں یہ غسل واجب کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور ڈفرینشیٹ کر کے بتایا گیا تھا کہ کن کن صورتوں میں غسل کرنا اور کن کن صورتوں میں صرف وضو کرنا۔ میں آپ کو اس کا لیکچر نمبر بتا دوں گی، آپ اس مذکرے سے اس کو ریڈ کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ چلیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔